أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا مصر سے اپنی بیوی سے. وقال الذي اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر سے. کس سے کہا؟ لامرأته، اپنی بیوی سے. اکرمی مثواہ، اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ. عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ اس کو تعلیم دے باتوں کو ٹھکانے لگانے کی. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے معاملے پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے، اس کی خواہش کے بارے میں. عن نفسی، اس کی خواہش کے بارے میں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور بند کر دیے اس عورت نے دروازے اور کہنے لگی جلدی کرو. وقالت ہیت لک، اور کہا جلدی کرو تجھے کہتی ہوں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ تعالی کی پناہ،
بے شک وہ میرا آقا ہے، اچھا بنایا اس نے میرا ٹھکانہ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور البتہ تحقیق وہ عورت قصد کر چکی تھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی قصد کر لیتا اس کا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھتا وہ اپنے رب کی برہان اور دلیل۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دے اس سے برائی اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک انشاءاللہ آج اس کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ اب تھوڑی تفصیل بڑھے گی، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے والد کے سے وعدہ کر کے ان کو جنگل لے کر چلے گئے، پھر جنگل میں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو معاملات پیش آئے، پوری تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ پھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو قافلہ پہنچا تھا، اس کا جو ساقی تھا، جو پانی لانے والا، اس نے جب ڈول ڈالا اور اس کو بڑا بھاری محسوس ہوا تو اس کو تعجب ہوا کہ پانی تو ہم ہمیشہ نکالتے ہیں۔ خیر اس نے باہر جو کھینچا تو دیکھا اس میں چاند سا مکھڑا ایک ہے، بچہ ہے، کہا قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، اور سامان تجارت سمجھ کے ان کو چھپا لیا۔ لیکن یہ بھائی ادھر ہی تھے، ان کو پتا چلا تو ان لوگوں نے پھر ان سے اس کو لینے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں ہوا تو کہا کہ اس کو بیچتے ہیں، اسی کو کہا کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 درہم یا 22 درہم کے عوض وہ لوگ جو مسافر تھے وہ خرید لیے ان کو اور لے کر چلے گئے۔ تو یہ لوگ جو مسافر تھے وہ کنعان سے آئے تھے اور مصر جا رہے تھے، تو مصر چلے گئے لے کر اس کو۔ হ্যালো, جہاں پر وہ لوگ جی যখন ওই মহিলা ওনার প্রতি আসক্তি হলো তখন ওর বয়স কত ছিল? آگے آ رہی بات، تھوڑا آسے اوکھنا ملو انشاءاللہ ولما شدہ۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے جب نہیں بلکہ بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو جہاں وہ لوگ کنویں سے نکالے تھے وہاں سے مصر کی دوری، پہلے زمانے میں اونٹوں اور سواریوں سے پیدل سفر کرتے تھے، تو 8 دن کی مسافت تھی، 8 سے 10 دن کی دوری تھی۔ جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو وہاں کے تاجر راستے میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا قافلہ کہاں سے آیا اور کیا مال لے کر آیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ ہے تو پوچھا یہ کون ہے؟ قافلے والوں نے کہا یہ کہ ہمارا غلام ہے، اس کو بیچنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے خریدار کون تھے اور کن لوگوں نے خریدا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو خوبصورتی ایسی تھی کہ اس کا چرچا ہو جائے، اور بازار میں جب ان کو لایا گیا تو چرچا پھیلنا شروع ہوا
اور اتنا پھیلا کہ عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا، یہ پرائم منسٹر تھا وہاں کا، مصر کا، اس کا نام تھا قطفیر، اس تک یہ خبر پہنچ گئی۔ قطفیر جو ہے یہ بہت شریف الطبع اور بہت ہی نرم مزاج اور اچھا انسان تھا، اور جو اصل بادشاہ تھا جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے ریان ابن ولید، یہ قطفیر سے بھی زیادہ نیک تھا اور اچھا مزاج کا تھا۔ اس طرح کے بادشاہ جو ہے بہت کم ملتے ہیں تاریخ میں۔ اس زمانے میں تو فرعونوں کا رواج تھا، اور شداد، نمرود کا اور قارون جیسے لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے دولت کے گھمنڈ میں، لیکن یہ انسان انتہائی نیک تھا۔ اسی نیکی کا اثر دیکھا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے حق ظاہر ہوئی ان کے ذریعے سے، تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور اس نے پوری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ بہرحال یہ خبر پہنچی تو بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے آئے، اس میں عزیز مصر بھی آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے میں بیچے گئے وہاں پر، اور کون کون خریدار تھا، اس بارے میں عجیب و غریب واقعات لوگوں نے لکھ دیے ہیں، اور اس پر نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو بنا کر لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ سراسر گمراہی کی بات ہے، قرآن و حدیث سے یہ سب ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ واقعات مورخین نے لکھے ہیں، اس میں سے کچھ صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے۔ بعض ناول نگاروں نے، ناول جو لوگ لکھتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی، سود کی وہ لے کر آئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بڑی بڑی رقم لوگ لگا رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے دے رہے ہیں، تم یہ کیا لے کر آئی ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہو سکے میں خرید نہ پاؤں، لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی شمار ہو جائے۔ یہ واقعہ کتنا حق اور سچ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں، بس یہ حقیقت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نے جس نے خریدا اس کا نام قطفیر تھا، جو وزیر اعظم تھا وہاں کا، اس نے ان کو خریدا۔ کتنا میں خریدا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جو بڑی مشہور تفسیر ہے جلالین شریف، اس میں لکھتے ہیں کہ 20 دینار 2 جوڑے کپڑے اور 2 جوڑے جوتوں کے بدلے انہوں نے ان کو خریدا، اور ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر جو ہے، جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ لے کر اپنی عورت کے پاس آیا، اور اپنی بیوی جس کا نام مشہور ہے زلیخا، بعض لوگوں نے راحیل لکھا ہے، کہا کہ اکرمی مسواہو، اچھا ٹھکانہ کرنا اس کا، یعنی رہنے کے لیے اچھا کمرہ دو، اس کی خوراک لباس کا خیال رکھنا، عسى ان ينفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، بہت ہی شریف بچہ ہے، اور اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اولاد اللہ تعالی دیتے ہیں، اللہ تعالی ہی اولاد دیتے ہیں، اللہ ہی کی قدرت میں ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے، یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، کہ رب تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا جوڑا کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔
انہ علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ سے خواتین پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں، تو شریعت نے اس کے جائز جو طریقے ہیں علاج کے، اس کو علاج کرانے کا اجازت دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے دو بیماری کے، بڑھاپا اور موت۔ اس کا علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور اس کا علاج تک انسان پہنچ نہیں پاتا ہے۔ آج کے دور میں مشینیں ہیں اور لیبارٹریز ہیں، معلوم چلتا ہے کہ کسی لیبارٹری میں چیک کرائیے تو کچھ اور رپورٹ ہے، کسی میں کرائیے تو کچھ اور رپورٹ ہے۔ لیکن پہلے کیا حکیم اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ناراض مت ہوئیے گا، پہلے کے ڈاکٹر حکیم جو ہوا کرتے تھے وہ زبان کو دیکھ کر اور ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر وہ تشخیص کرتے تھے بیماریوں کی، اور بالکل پرفیکٹ علاج ہو جاتا تھا۔ آج تو جو مشین بولے وہی علاج ہوگا، مشین کیا بولے گا اللہ ہی جانے، مشین تو خیر مشین ہی ہے۔ بہرحال تو جو بیماری ہے دنیا میں سوائے بڑھاپا اور موت، تمام بیماریوں کی علاج موجود ہے۔ تو انسان اولاد کے لیے علاج کرا سکتا ہے جو جائز طریقے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے بھی اولاد مانگنا قطعاً جائز نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس بادشاہ نے کہا اپنی بیوی سے او نتخذہ ولدا، یا چاہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، اولاد بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں کہ ان کو وزیر اعظم کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا۔ اب جو ہے یہاں پر آگے آتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی چیزیں اگر پیغمبر دنیا والوں سے سیکھے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں اگر پیغمبر دنیا والوں سے سیکھیں تو اس میں کچھ عیب نہیں ہے۔ دین جو ہے صرف اللہ تعالی سے سیکھتے ہیں، مخلوق سے کچھ نہیں سیکھتے۔ پیغمبروں اور نبیوں کے استاد صرف اللہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم ان کو باتوں کو ٹھکانے لگانا، اس کا تعلیم دیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ یہاں تعبیر الاحادیث کا معنی خواب کی تعبیر بھی ہے اور باتوں کو ٹھکانے لگانے، یعنی صحیح فیصلہ کرنے کا ڈھنگ، گویا کہ فیصلہ کرنا اور خواب کا تعبیر بتانا دونوں اس کا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، جو لوگ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے ان کو ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مصر ان کو کیسے بھجوایا؟ پہلے کنویں میں ڈلوایا، پھر اس کے بعد ان کو مصر کے بازار میں بچوایا، پھر وزیر اعظم کے گھر میں پہنچایا، پھر قید خانے میں گئے، پھر وہاں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا. اب آگے کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو، یعنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم. اس حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، اور یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا، وہ آتینا حکم و علم، اور ہم نے دیا اس کو حکم اور علم. تو گویا کہ حکم سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ اصلاح بین الناس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، ایسا اللہ نے ان کو سوچنے کا طریقہ عطا فرمایا تھا کہ لوگ بڑے بڑے جھگڑے اور مسئلے لے کر آتے تھے، اور وہ فوراً جو ہے اس کے فیصلے، اس کو صحیح فیصلہ کر دیتے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتے تھے. اسلام میں اصلاح بین الناس اور صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. نیکی کرنے والے انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کو نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا. اللہ رب العزت کسی بھی نیکی کرنے والے کا ضائع نہیں کرتے، اس کے نیکی کو، اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دوسرے آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے. وہ دور کیا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مصر کا وزیر اعظم قطفیر، یہ مصر کا وزیر اعظم تھا، اس لیے اس کو مختلف علاقوں کا دورہ کرنا ہوتا تھا، اور دوروں پر یہ کئی روز باہر رہتا، کبھی 3 دن بعد جاتا، کبھی 4 دن بعد جاتا. مصر کا رقبہ بھی بہت لمبا تھا، گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یوسف علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے، بیوی کے ذہن میں فطور پیدا ہو گیا، اس کے دل میں خیالات غلط آنے لگے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں تھے. عن نفسی، اس کی خواہش کے بارے میں کہا، کہ اس کو کہا کہ میری خواہش پوری کرو. وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس عورت نے دروازے، سب دروازوں کو کنڈی لگا دی کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک خامن شوہر آ جائے اور ہمیں غیرت اور ہمیں غلط حالت میں دیکھے اور اس بات کو برداشت نہ کر کے ہم پہ حملہ کر دے. وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی جلدی کرو، تجھے کہتی ہوں میری خواہش پوری کرو. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، صحت اور قوت بھی دی تھی، مگر کہا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اچھا بنایا اس نے میرا ٹھکانہ. اس کی تفسیر ایک یہ ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تو مانا ہوگا بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کر مجھے یہاں پہنچایا، میں اس رب کی نافرمانی نہیں کیوں کروں. اور اگر انہو کی ضمیر کا مرجع الذی بھی ہے، بنا سکتے ہیں، تو قال الذی اشتراہ میں ہے، تو
تو پھر مانا ہوگا بے شک وہ شخص جس نے مجھے خریدا تو وہ بھی میرا آقا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے، کھانے اور پینے کا انتظام کیا ہے، میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کروں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ ضرور شرمندہ ہوں گے۔ دیکھیے ظلم پہ بات آ گئی تو سمجھ لیں کہ کوئی آدمی ظلم و زیادتی کر کے یہ سمجھے کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، حاشا و کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرے، جتنا بھی ظلم کرے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اس پر اتنی سخت ہوتی ہے، الیاذ باللہ۔ ابھی آپ حضرات نے سیریا کا واقعہ اور سیریا کا تختہ پلٹ بھی دیکھا آپ نے، بشار الاسد کمبخت، جو اس کا سنا کیا جیل کا نام تھا، اس کا صدایا نہ کیا نام ہے جیل کا، اس کی جو حقیقت لوگوں نے لکھا ہے تھوڑا بہت، وہ اتنا بھیانک ہے کہ روح کانپ جاتا ہے۔ اس نے ایسا ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، سوچ کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی جب غیرت، اللہ نے اس کمبخت کو ایسا پکڑا کہ اس کے پوری نسل کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں سے روپوش ہونا پڑا اس کو۔ تو ظلم کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آگے بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالم جو ہے فلاح نہیں پاتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ زلیخا کی عمر کیا تھی، یہی نا ڈاکٹر صاحب؟ ہلو ڈاکٹر راجب علی صاحب کہاں چلے گئے؟ آواز مل رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ڈاکٹر صاحب تو ابھی ہے ہی نہیں گروپ میں۔ اچھا، بہرحال تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس وقت میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی عمر کے بارے میں مفسرین نے کہیں اس بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے۔ بظاہر جو معلوم چلتا ہے، یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال کی عمر میں تھے تو وہاں سے چلے تھے، ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، 20-22 سال کی عمر ہوگی۔ اور زلیخا کی عمر کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کسی کتاب میں کہیں پر اس کی صراحت نہیں ہے۔ ہاں عمر زیادہ تھی، ان سے عمر زیادہ تھی، 30-40 کیا ہے وہ اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ظلم کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق کہ وہ عورت قصد کر چکی تھی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی قصد کر لیتا، یہاں پر قصد کر لیے ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بھی قصد کر لیتا اس کا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھتا وہ اپنے رب کی برہان اور دلیل کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ برہان اور دلیل کیا تھی جس کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو قصد نہیں ہونے دیا۔ اس کے متعلقین محققین فرماتے ہیں کہ رب کا برہان عصمت انبیاء ہے، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خواہشات تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے۔ وہ جو عصمت انبیاء ہے، معصوم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی ضرور مبتلا ہو جاتے۔
یعنی اگر وہ معصوم نہ ہوتے، یعنی اگر پیغمبر نہ ہوتے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے۔ اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے دیکھی اور دیکھا کہ والد محترم نے اپنی انگلی منہ میں دبائے ہوئے ہیں، یعنی کہ بیٹا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو برہان رب سے وہ مثالی شکل مراد ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے اللہ کہتے ہیں، تو یہاں تو وہی بات بہت مضبوط ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، تو یہ امکان ہی نہیں تھا کہ ان سے کوئی ایسی غلطی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے آئی اور خود پیغمبر بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے آپ کو بچایا۔ کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ گناہ تو وہ بھی بڑے ہیں مگر زنا بہت بری چیز ہے۔ جی کچھ بول رہے ہیں؟ جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے بدکاری کرائی یا غیر مرد سے تعلق قائم کیا اس پر جنت حرام ہے، اور جنت اس لیے حرام ہے کہ اس میں شرعی ورثہ کی حق تلفی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے جو خاوند کو بتلائے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، تو غیر کے نطفے کا خاندان کو وارث بنایا، تو گویا کہ اس نے زمین بھی لے لی ہے، مکان سے بھی حصہ لے گا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ میڈم تھوڑا سا مائک، ہاں جی۔ آگے کہتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ پیغمبر کو رب تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اور پیغمبر سے زیادہ رتبہ اور درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں تھے، میں نے بتایا وہ عمر کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ، کیا عمر تھی؟ হ্যাঁ হুজুর, جی بولুন۔ ওই সময় ইউসুফ আলাইহিস সালামের যৌবন বয়স ছিল, মানে তখনকার দিনে যৌবন বয়সটা কত ছিল? عمر تو ہمیشہ یہی رہی ہے، 15 سال کی رہی ہے بلوغت کا زمانہ، لیکن اس وقت عمر جو ہے تفصیل تو نہیں ہے کہیں پر کہ کتنی عمر تھی، لیکن جو پچھلے واقعات ہیں اس سے اور آپ کے قید خانہ میں جانے تک کے جو درمیان کا حصہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر 18 سے 20 سال کی عمر تھی۔ আচ্ছা, এবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে যখন হলো, ওরা বলছে 30-40 এরকম একটা হতে পারে আনুমানিক, সেটা বাদ দিলাম। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যখন ও কুয়ার মধ্যে ছিল তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ তাআলা ওহী দান করলো, তাহলে কি ওই 10-12 বছর বয়সে ওহী আসতে পারে? কোথায় আছে ওহী দান করলেন? ওই যখন কুয়োর মধ্যে ছিলেন তখন আল্লাহর তরফ থেকে ওহী এলো না ওখানে যে তুমি, আউহা, ওখানে যে বলেছে না আউহা, হ্যাঁ ও আউহা, আউহার মানা হচ্ছে ইলকা করা, মানে দিলের মধ্যে একটা অন্তরে কিছু জিনিস দিয়ে দেওয়া। ওটা নবুয়ত পাওয়ার ওটা জরুরি নেই। যেমন দেখেন বলা হয়েছে শহদের মক্খী সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন ওয়া আউহা ইলান নাহলি, আল্লাহ পাক মধুমক্ষীকে ইলকা করলেন। তো শহদের মক্খীকে কি মানে ওদেরকে ওয়াহি নাজিল হয়ে ওদের উপরে? তো এখানে তখন উনি নবী ছিলেন না, নবুয়ত উনার দেওয়া হয়েছিল না, তো উনকু এই জন্য ওখানে আউহার মানা হচ্ছে ইলকা করা, মানে দিলেতে কোনো একটা জিনিস দিয়ে দেওয়া, খেয়াল আসা যাকে বলে। তো আল্লাহ তরফ থেকে খেয়াল এসছে কে আপনি এভাবে করুন এটা।